نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں نال صفات سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی سرور جس کا ایڈ بسارا ہوں میں قربان دنا کو یا حضرت باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد کے پڑھایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد کے پڑھایا ہوں سنیا سخن گئیاں کھلے اکھیاں اسا جت مولا کا لایا ہوں کیتی جان حوالے رکھ دے اسا ایسا عشق کمایا ہوں مرد تو پہلے مر گئے یا حضرت باہو تاں مطلب نہ پایا ہوں کاف خبردار کر سن چارا تے نہر بنا سن ڈیرا ہوں کاف خبردار کر سن چارا تے نہر بنا سن ڈیرا ہوں چٹکی بھر مٹی دی باسن تے کر سن ڈھیر اجیرا ہوں بے درود گھراں وال جاسن تے کوکن شیرا شیرا ہوں بے پرواہ درگاہ رب دی یا حضرت باہو اٹھے نہیں عملہ باز نبیڑا ہوں عزت مآب امیر تحریک منہاج قرآن علامہ شہباز احمد چشتی صاحب صدیقی صاحب عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبید اللہ چشتی صاحب بزم مہیہ نصیریہ انٹرنیشنل یونان کے عزت مآب عہدیداران و ممبران معزز مہمانان گرامی السلام علیکم دوستو آج یہاں آ کر اس محفل میں شرکت کر کے ایک نسبت کی جو محبت ہے وہ دلوں میں محسوس ہو رہی ہے آج ہم اس خاندان کی ایک عظیم خاتون کی بلندی درجات کے لیے یہاں جمع ہیں کہ جس خاندان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا دوستان گرامی یہ ایسا گھرانہ ہے ایسا خاندان ہے اور پھر حضور پیر سید بہلوی شاہ صاحب آپ کا نام گرامی جب لبوں پہ آتا ہے تو تاریخ انسان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ وہ کیسا منظر تھا جب بولنے شریف کا تاجدار اس وقت کے عظیم فتنہ قادیانیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑا تھا اور پھر جب سب مناظر ختم ہو گئے تو کہا مرزا اس طرح بات نہیں بنے گی قلم رکھ دے تو بھی اس کو حکم دے کہ یہ تیرا کلمہ لکھے مہرنی بھی قلم کو حکم دے گا کہ یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کمی نے بھی دیکھا آسمان نے بھی دیکھا کہ مرزا کے حکم پہ قلم نہ چل سکی لیکن تاجدار بولنا کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی قلم اٹھی اور کاغذ پہ لکھا لا الہ الا اللہ اور یہ ایسا تماشا تھا قادیانیت کے منہ پر کہ آج تک وہ سمجھ نہیں سکے دوستو اس گھرانے کی ایک عظیم خاتون اور پھر ایسی خاتون کہ
کہ جس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول برسائے. ارے اس کی شاعری کو اٹھا کر دیکھ لو، اس کے ادب کو اٹھا کر دیکھ لو. خدا کی قسم پیر نصیر الدین نصیر کے ایک ایک لفظ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو تبدیلی ہے. تو دوستو، یہ ہم سب کا اعزاز ہے کہ آج ہم اس عظیم خاتون کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس عظیم گھرانے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور دوستو، یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان پاک لوگوں کے ساتھ نسبت عطا کی ہے. خدا کی قسم، نسبت جب ہو جاتی ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں اور بھی پہاڑیاں ہیں مکہ کے اندر، لیکن ان پہاڑیوں کی نسبت کیونکہ اللہ کی ایک نیک بندی کے ساتھ ہو گئی. حضرت بی بی حاجرہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی. اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا، حکم دے دیا، میرے گھر کی زیارت کو آنے والوں، جب تک ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑو گے نہیں تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. ارے حجر اسود پتھر ہے اور بھی پتھر ہے، لیکن اس کی نسبت جنت کے ساتھ ہو گئی. اب قیامت کی صبح تک لوگ اس کے منہ سے لیتے رہے ہیں. دوستو، یہ نسبتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی برکت والی ہوتی ہیں. آپ دوست، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ایسی ہمیں پاک نسبتیں عطا کی ہیں. برادران اسلام، میں اس سے زیادہ اس عظیم خاتون، اس عظیم ہستی کو کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں. ارے ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، ارے یہاں بیٹھ کر اس محفل میں آ کر ہم اپنے مقدر کا ستارہ جو ہے اس کو چمکا رہے ہیں، ہم اپنے وقتوں کو بلند کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم خاتون کے صدقے ہم سب کے حال میں رحمت نازل فرمائے. اور یہ جو محفل اس عظیم خاتون، اس عظیم گھرانے کے لیے منعقد کی گئی ہے، یہ محفل ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان پاک لوگوں کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی اور اس نسبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، محبت جو ہوتی ہے، محبت کا اصل تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محب اور محبوب جو ہوتا ہے ان کے درمیان ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ محبت جس سے ہوتی ہے پھر اس کے حکم پہ جان بھی قربان کر دینی چاہیے. تو دوستو، ان بزرگان دین کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہی ہیں. ان کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھو، پیر نصیر الدین نصیر کی شاعری کو اٹھا کر دیکھو تو ایک ہی آواز آئے گی کہ لوگوں سب رشتے جھوٹے ہیں، کملی والے کا رشتہ سچا ہے. اگر اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا دامن آمنہ کے لال کے ساتھ وابستہ کر لو، نماز جگانا کو اپنا ساتھی بنا لو، اپنی زندگی کے اندر ایسا انقلاب پیدا کرو کہ دور سے آنے والا تمہیں دیکھ کر کہے، ارے یہ تو محمد کا غلام آ رہا ہے، یہ تو محمد کا سپاہی آ رہا ہے. اپنی زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرو. یہی ان بزرگان دین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، یہی ان کا مشن ہے، یہی ان کا پروگرام ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.